ایک گاؤں میں رحمت نامی یتیم بچہ رہتا تھا۔ رحمت کی شرارتوں کا یہ عالم تھا کہ اسے دیکھ کر گاؤں والے اپنی چیزیں چھپانے لگتے تھے۔ چچا نے اس کی پرورش تو کر دی مگر اسے سنبھالنا ایک الٹرا ہی پرفارمنس جاب بن چکا تھا۔ احمد کے کارنامے کچھ ایسے تھے کہ ہر دن نیا تماشا دیکھنے کو ملتا۔ کبھی وہ بکریوں کو پہاڑوں پر بھگا کر لے جاتا تو کبھی مرغیوں کو ریس لگوا کر سب کی نیندیں خراب کر دیتا۔ ایک دن رحمت نے کمال کر دیا۔ گاؤں کے سردار کی بکری گلابو کو اٹھا کر لے گیا، قریبی گاؤں میں بیچ ڈالا۔ جب یہ خبر سردار تک پہنچی تو اس کے غصے کے آگے آتش فشاں بھی ٹھنڈا لگ رہا تھا۔ فوراً گاؤں کی پنچایت جمع ہو گئی۔ سردار نے کہا کہ اس بچے کو یا تو یہاں سے نکالو یا میری بکری واپس لاؤ۔ چچا بیچارہ جو ایک غریب آدمی تھا سمجھ گیا کہ ابھی شرارتوں کا دور ختم کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ چنانچہ رحمت کو شہر روانہ کر دیا کہ جاؤ وہاں جا کر محنت مزدوری کرو۔ شہر پہنچ کر رحمت نے ایک ہوٹل میں کام شروع کیا۔ اب گاؤں کی شرارتیں چھوڑ کر شہر کی سڑکوں پر چلنا اسے بالکل عجیب سا لگ رہا تھا۔ ایک دن جب وہ راہ چلتے چلتے ایک پارک میں جا نکلا تو ایک چمچماتا ہوا بریف کیس اس کے سامنے پڑا نظر آیا۔ اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ دل ہی دل میں بولا، واہ، آج قسمت نے بھی میرے شرارتی پن کو سلام پیش کیا ہے۔ مگر پھر اس کے دماغ میں ایک خیال آیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بریف کیس میں کوئی قیمتی چیز ہو اور اس کا مالک پریشان ہو رہا ہو۔ تو وہ وہیں رک گیا، شاید بریف کیس کا مالک اسے ڈھونڈنے آ جائے۔ کچھ دیر بعد ایک گاڑی آ کر رکی اور ایک شخص گاڑی سے اتر کر ادھر ادھر بریف کیس کو دیکھنے لگا۔ رحمت نے بریف کیس کو تھامے کھڑا دیکھا تو وہ شخص فوراً بولا، بیٹا یہ بریف کیس تو ہمارا ہے۔ رحمت نے جواب دیا، آپ کہیں تو لے لیں، میں تو 2 گھنٹے سے انتظار کر رہا ہوں کہ کوئی آئے اور اسے لے جائے۔ اس شخص کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے رحمت کو گلے لگایا اور بولا، بیٹا تمہاری ایمانداری دیکھ کر مجھے اپنے کھوئے ہوئے بیٹے کی یاد آ گئی۔ اور پھر اس نے رحمت کو اپنے گھر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ اب یہ صاحب فیکٹری کے مالک تھے۔ رحمت کے اندر کی ایمانداری دیکھ کر متاثر ہو چکے تھے۔ انہوں نے رحمت کو اپنے بیٹے کی طرح پالا، اسے اسکول میں داخل کیا۔ رحمت نے بھی عہد کیا کہ وہ اب کبھی شرارت نہیں کرے گا اور پڑھائی میں دل لگائے گا۔ تعلیم مکمل ہونے پر اس نے فیکٹری میں کام سنبھالا تو وہاں محنت اور لگن سے فیکٹری کے نفع کو دگنا کر دیا۔ فیکٹری کے مالک نے خوش ہو کر اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی رحمت سے کرا دی اور اسے فیکٹری کا مالک بنا دیا۔ رحمت نے گاؤں واپس جانے کا سوچا اور وہاں اسکول اور اسپتال بنوایا۔ گاؤں والوں کو بتایا کہ کبھی کبھی شرارتی بچے بھی بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں اگر انہیں موقع ملے۔ پیارے بچوں، یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے چاہے کتنی بھی شرارتیں ہوں، محنت اور ایمانداری سے زندگی بدل جاتی ہے۔